الحمدللہ رب العالمین. حمد ساری کی ساری تعریف، ستائش، اپریسیشن، تشکر، شکر مندی، احسان مندی، سارا یہ رب العالمین کے لیے. تو ان جہانوں کا کوئی مالک ہے. سب سے یہ سورۃ فاتحہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو یہ جہان ہیں کسی رب کے پیدا کیے ہوئے. تو جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے صرف حمد اور تعریف ہے. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف اہل علم نے کہا کہ حمد جو ہے ایک تو اس حوالے سے ہے کہ اس کائنات یا اس وجود کو دیکھنا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو وجود میں آیا ہوا پانا، اس میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ کہ حمد کی جائے، اس کی اللہ کی تعریف کی جائے. وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر جب جان ابھی پڑ ہی رہی تھی، روح پھونکی جا رہی تھی کہ چھینک لی انہوں نے اور جھٹ سے بولا الحمدللہ. تو یہ پہلا لفظ ہے جو اس مخلوق انسانی کو الہام ہوگا کہ اس نے پیدا ہوتے ہی خدا کی تعریف کی. تو کہ خدا کی تعریف کس بنیاد پہ کریں گے؟ اس کی قدرتیں، اس کے کمالات، اس کے احسانات اور اس کی نعمتیں. ان کے اوپر اب انسان جو ہے وہ مجبوریوں کا مجموعہ ہے. یعنی انسان کیا ہے؟ ابن تیمیہ میں کہتے ہیں کہ میں مجسم ضرور احتیاج ہوں، حاجتوں کا مجموعہ ہے. پل پر ہر چیز میں اس کا منہ کھلتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کی اور ہزار صحت، وہ شادابی کا اور چیز میں یہ حاجتوں کا مجموعہ ہے. اور خدا مستغنی اور بے نیاز ہے اور غنی حمید. جہاں اللہ کا غنا بیان ہوا ہے، ساتھ اس کی حمد جو ہے نا وہ بیان ہوئی ہے. تو اس وجہ سے وہ دیتا ہے، وہ پوری کرتا ہے. تو اب جب سب کچھ، یعنی میں سوائے حاجت مندی کے کچھ نہیں ہوں اور سارا کچھ میرا پورا ہو، تو میں کر کیا سکتا ہوں؟ اس خدا کے لیے پیش کیا کرتا ہوں؟ ایک چیز ہے اور وہ ہے تیرا شکر، وہ ہے تیری حمد، وہ ہے تیری تعریف. صرف یہ چیز ہے، واحد چیز ہے جو انسان کے دینے کی ہے. اور واحد چیز خدا بھی مستغنی ہے، واحد چیز اس کو تو ضرورت نہیں ہے، واحد چیز ہے جو اس کی شان کے لائق ہے کہ اس کے لیے پیش کی جائے، وہ ہے حمد جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے. یہاں پہ غالباً حسن بصری کا ایک قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ جو انسان کھانا کھائے یا پانی پیے یا کچھ بھی ایسی نعمت سے حظ اٹھائے تو اس پر شروع میں اللہ کا نام لے لے، بسم اللہ پہ ہماری بات ہو چکی، اور آخر میں وہ اس پر خدا کے گن گانے لگے، خدا کی حمد کر لے، تو انشاءاللہ اس نعمت کے بارے میں قیامت کے روز آدمی سے سوال نہیں ہوگا. بھائی کہاں سے میں جواب دوں گا؟ مطلب میرا کر کیا سکتا ہوں سوائے اس کے کہ لوں اٹھاؤں تو اس کے نام سے اور اس کی اجازت سے، کیونکہ بسم اللہ ہم نے کہا لائسنس ہے، بسم اللہ لائسنس ہے، تاکہ جان لینے تک کا جانور کی لائسنس ہے. تو اس کا لوں تو اس کا اٹھاؤں تو اس کا نام لے کر، اور اٹھا لوں اس سے حظ اٹھا لوں تو اس کے گن گا دوں اور اس کی حمد کر دوں. تو فرمایا کہ یہی ہے. اس کے بعد جو ہے اگر یہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز سوال بھی قیامت کے روز ایسی نعمتوں کا نہیں ہوگا. اور اب تصور کریں اس شخص کا جس کو یہ توفیق کبھی نہیں ہوتی کہ ایسی خوبصورت کائنات کے پیدا کرنے والے کے لیے دو لفظ تعریف کے وہ بد نصیب جو ہے وہ بول سکے. اور خدا کی رحمت ہے کہ ہم ویسے تو ہر کھا کر، سب پی کر، سب اور اس کے بعد ہر چند ساعت کے بعد کھڑے ہو کر صفے بنا کر الحمدللہ رب العالمین کہہ کر خدا کو جو ہے جو چیز بندے کے پاس پیش کرنے کی ہے وہ کرتے ہیں. بس ایک اور آخری چیز یہ ہے کہ حمد جو ہے اہل علم نے کہا کہ یہ جز بول کر کل مراد لینے کا جو ایک اصول ہے وہ بھی یہاں پر لاگو ہوتا ہے. کس طریقے سے کہ حمد عبادت کی، کیونکہ بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری عبادت کی شکلیں ہیں. اچھا، ان میں سے ایک حمد ہے.
حمد عبادت کی بہت اعلیٰ صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ آپ حمد کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ الحمد للہ رب العالمین کا ایک معنی العبادۃ للہ رب العالمین بھی لیا جائے گا. کس باب سے؟ جز بول کر کل مراد لینے کے باب سے. تو ہم نے جو پہلا اقرار کیا، ہم نے کیا کہا تھا شروع کے مقدمات میں بھی کہ سب سے بنیادی مرکزی مضمون کیا ہے اس انسان کا خدا کی عبادت میں. خدا کی عبادت میں یہ آ گیا تو یہ پار لگے، اور اس سے اس کا ایک انگ بھی باہر رہا تو تباہی بربادی ہے. تو سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ عبادت خدا کی. تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کا ایک مطلب العبادت للہ رب العالمین بھی ہے.